الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ کا و صحابی کا یا حبیب اللہ۔ غلط مسئلہ بیان کرنے کا مطلب غلط بات، وہ بات بیان کرنا جسے شریعت نے بیان ہی نہیں کیا، اسے شریعت کی طرف منسوب کرنا، یہ غلط مسئلہ بتانا ہے۔ بغیر تحقیق کے یوں کہہ دینا کہ قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، جبکہ قرآن پاک کے اندر وہ بات ہو ہی نہ، اور بغیر تحقیق کے یہ کہہ دینا یہ حدیث ایسے ہے حالانکہ وہ حدیث ہو ہی نہ، یہ غلط مسئلہ بتانا ہے۔ اور عوام الناس کے اندر مشہور ہے، ہمارے معاشرے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ کہتے ہیں جناب دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے یہ پاک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے ناپاک ہے، چاہے وہ ایک دن کا کیوں نہ ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، کہتے ہیں جناب سود کا نام لینے سے 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لفظ سود کہنے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی غلط مسئلہ ہے جو عوام الناس کے اندر لوگ بغیر تحقیق کے بیان کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جناب محرم کے اندر قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے، اللہ اکبر، یہ بھی بات غلط ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت جس دن، جس جگہ، جس وقت، جس مہینے آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو شریعت کی طرف، قرآن کی طرف، اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے، یہ گناہ والا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بغیر تصدیق کے کسی کو کہہ دینا کہ یہ مسئلہ آپ مجھ سے پوچھیں ایسے ہی ہے، نہیں جناب والا، جب تک تصدیق نہ ہو جائے، تحقیق نہ کر لیں، کسی کو غلط مسئلہ نہ بتائیں۔ بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مفتیان کرام سے رابطہ کریں، یہ تحقیق اور تصدیق ان سے کروائیں، ورنہ آپ کا بتایا ہوا غلط مسئلے پر اگر کسی نے عمل کر لیا اور وہ غلط طریقے کے ساتھ وہ عمل کرتا رہا تو جب تک کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں اس کی جو گناہ ہے نا وہ لکھے جائیں گے، اس کا عذاب آپ کو بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی نے طلاق دے دی اور کسی وڈیرے نے یہ کہہ دیا کہ جناب کوئی ایسا نہیں معاملہ، بس آپ اپنی بیوی کو لے ہیں، ان مولویوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اللہ اکبر، معاذ اللہ، جب تک وہ میاں بیوی کٹھے رہیں گے، مرد عورت، وہ زنا کرتے رہیں گے، جو حرام کے بچے پیدا ہوں گے، ان کو تو گناہ ہوگا، لیکن جس نے یہ کمپرومائز کرایا اس کو بھی عذاب بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا۔ لہٰذا شریعت کے معاملے میں علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں، آپ اپنے ساتھ پر بھار نہ لیں۔ یہ مبلغین کے لیے بھی ہے اور عام عوام الناس کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مفتیان کرام سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی مسجد کے اندر امام ہے، عالم دین نہیں ہے، حافظ ہے، تو اسے بھی چاہیے اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ پہلے مفتی صاحب سے رابطہ کریں، وہ مسئلہ پوچھ کے پھر کسی کو بتا دیں، ورنہ اگر کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا کہ اگر میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا تو میری امامت چھوٹ جائے گی، اور وہ مسئلہ غلط کسی کو بتا دیا تو یاد رکھنا اس کا جو جرمانہ ہے، اس کا جو سزا ہے نا وہ آپ کو بھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے کہ کسی جھوٹی چیز کو شریعت کی طرف منسوب کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں مفتیان کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔